اب یہ سوال کرتے ہیں ہم بھی یار مسلمان ہیں، ہمیں تم مسجد کیوں نہیں بنانے دیتے؟ دیکھو نا، عیسائی چرچ بناتے ہیں یہاں، ہندو یہاں مندر بنا لیتے ہیں، تو ہمیں کیوں مسجد بنانے کی اجازت نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ اقلیت ہیں، وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو اقلیت مانو نا، پھر کرو اپنا کام۔ جب تک تم اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، مائنارٹی میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے، ہم تمہیں اپنی علامتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے، کوئی سکھ آ جائے مولوی بن کے، مسلمان بن کے کسی مسجد میں امامت شروع کر دے، اور یہ ہوا بھی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک یہودی پکڑا گیا تھا جو مولوی بن کے نمازیں پتہ نہیں کتنے سال تک نمازیں پڑھاتا رہا اور اندر ہی اندر اپنے کام کرتا رہا۔ اچھا، پتہ چل جائے ہمیں کہ یہ جو بندہ مصلی پر کھڑا ہے جس نے مسجد بنائی ہے، تو کیا ہم اس کو اس کی اپنی بنائی ہوئی مسجد میں امامت کرانے دیں گے؟ نہیں۔ تم نے کچھ بنانا ہے تو کوئی اور بناؤ، اپنا گردوارہ بناؤ، یہاں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قادیانیوں، تم نے بھی اگر کچھ بنانا ہے نا تو اپنی کوئی عبادت گاہ بناؤ، یہ مسجد یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، بس۔ یہ کوئی کافر، کوئی مرتد مسجد نام کی یہ کلمہ طیبہ نہ لکھ سکتا ہے قانونی طور پر، نہ یہ ہمارے سامنے پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی محمد اپنے نبی کو کہتے ہیں، اپنے نبی کو، وہ جو محمد الرسول اللہ ہے نا، وہاں سے آمنہ کا لال مراد نہیں ہوتا، چراغ بی بی کا بیٹا مراد ہوتا ہے، کیونکہ خود اس نے کہا ہے نا، منم مسیح زمانو منم کلیم خدا، منم مسیح زمانو منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، یعنی اس زمانے کا موسیٰ کلیم اللہ بھی میں ہوں، اور اس زمانے کا عیسیٰ روح اللہ بھی میں ہوں، اور میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی مجتبی ہوں، میں ہی چنا گیا ہوں۔ تو بھی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مراد یہ چراغ بی بی کا بیٹا مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اس لیے ہم انہیں دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ میرے سامنے سورۃ انعام ہے، 8واں پارہ ہے، یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ جو شیاطین ہیں نا، یہ بھی اپنے ستونگڑوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وہی ہوتا ہے چپکے سے اندر بات ڈالنا، ایک وہی رب رحمان فرماتا ہے اور ایک وہی شیطان بھی کرتا ہے۔ رب رحمان وہی فرماتا ہے اپنے بندوں پر جن کو اللہ نے نبوت کے لیے سرفراز فرمایا ہوتا ہے، اور شیطان اپنے ستونگڑوں کی طرف وہی کرتا ہے۔ کیوں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اے لوگو، اگر تم نے ان ستونگڑوں کی بات کو ماننا شروع کر دیا تو پھر اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم دائرہ اسلام سے نکل کر مشرک بن جاؤ گے۔ اچھا، اب دیکھیے، یہ کہتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے،
پیدا ہوا تھا سن 1839 کے اندر۔ کون سے سن میں؟ 1839، کبھی کبھی 40 بھی کہہ دیتا تھا۔ یہ نارووال کے بارڈر کی پچھلی طرف ایک گاؤں ہے قادیان، یہاں مغلوں کی ایک آبادی رہتی تھی، کچھ لوگ رہتے تھے قادیان میں۔ ایک جوڑا تھا جس کے خاوند کا نام تھا مرزا غلام مرتضیٰ، اس کی بیوی کا نام تھا چراغ بی بی۔ ان کے ہاں یہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا غلام احمد، اور یہی مرزا غلام احمد قادیانی بعد میں مشہور ہوا کہ اس نے اپنا الگ فرقہ بنایا۔ 39 میں پیدا ہوا، پھر بڑے ہو کر اس نے کچھ لوگوں سے پڑھا بھی، فارسی پڑھی، عربی پڑھی، اس طرح کی کتابیں پڑھی، کچھ تفسیر پڑھی، خود لکھتا ہے۔ اور اس کے استادوں میں ایک نام آتا ہے فضل الہی، ایک نام آتا ہے فضل احمد، بعد میں بنا یہ نبی، حالانکہ اللہ کا نبی کسی سے بڑا نہیں کرتا، وہ تو ساری دنیا کو پڑھانے کے لیے آتا ہے، ڈائریکٹ اس کا استاد اللہ تعالی ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ اچھا، پھر اس نے سیالکوٹ آ کر پٹوار پونے کا اس نے امتحان بھی دیا، لیکن فیل ہو گیا۔ نبی تو امتحانوں میں فیل نہیں ہوا کرتے، نبی خواہ شہید ہو جائیں لیکن کامیاب قرار دیے جاتے ہیں، فائز و صاحب مرام قرار دیے جاتے ہیں، کامیاب ہے انسان، لیکن یہ ہو گیا فیل۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا، اس نے دینی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، دینی کتابیں شوق تھا اس کو۔ اس کو بھی اندازہ تھا کہ مولوی بن جائے نا بندہ اور پھر مناظرے شروع کر دے تو مشہور بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اور ہے بھی ایسے ہی۔ میرے کئی شاگرد نے ایک دو مناظرے کی، اللہ نے بڑی شہرت دے دی ان کو۔ اسی طرح وہ پہلے بنا مناظر اسلام، کبھی آریہ سے مناظرہ، کبھی ہندو سے مناظرہ، کبھی عیسائی سے مناظرہ، شہرت حاصل کرنے کے لیے مناظرے کیے۔ حالانکہ مسئلہ سن لو، جو بندہ شہرت حاصل کرنے کے لیے مناظرہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے فائدہ نہیں ملتا، فائدہ اسی کو ملتا ہے جو حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہو جائے۔ ایسے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے نفع نہیں ملتا۔ اچھا، ایک تھا عیسائی جس کا نام تھا ڈپٹی عبداللہ آتھم، اس کے ساتھ اس نے امرتسر میں مناظرہ شروع کر دیا۔ 22 مئی سن 1893 کو مناظرہ شروع ہوا۔ 22 مئی پورا دن گزر گیا، مناظرہ ختم نہیں ہوا۔ 19 مئی، 23 مئی، 25 مئی، 10 دن گزر گیا، مناظرہ ختم نہیں ہوا۔ 15 دن تک لگے، 15 دن مناظرہ جاری رہا، مناظرہ ختم نہیں ہوا۔ 3 تاریخ اس مناظرے کے دوران اس کو آئی قے آئی اس کو،
اس کے ساتھ ایک بڑا ماہر حکیم ہوتا تھا، اس حکیم کا نام تھا حکیم نور الدین۔ یہ مہاراجہ کشمیر کا خاص طور پر خاص شاہی حکیم تھا۔ مرزا کو اس نے ورغلایا یا اس نے مرزا کو ورغلایا، میں اس نے دیکھا اس نے قے کی ہے آتھم نے، تو اس نے کہا مرزا جی 6 مہینے نہیں جے کڈے گا۔ 15ویں دن مرزا نے آن کے کہا اوے لوگو، میں بھی سوچتا تھا مجھے اللہ نے کہاں پھنسا دیا۔ اب مرزا 15ویں دن بولا، کہنے لگا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا اور کہہ دیا ہے کہ تو پیچھے ہٹ جا مناظرے سے۔ بھاگنے کے لیے کو بہانا چاہیے تھا نا، تو پیچھے ہٹ جا۔ فی دن 1 مہینہ لے گا یہ آتھم، اور آج سے ٹھیک 15 مہینے بعد آتھم دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا۔ اگر یہ نہ مرا تو مجھے جھوٹا کہنا، مجھے کذاب کہنا، میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اب اگر اللہ کا وعدہ ہوتا تو وہ پورا ہو کر رہتا۔ یہ وعدہ کس کا تھا؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم فإن اطعتموہم انکم لمشرکون۔ اچھا، اب اس کا بیٹا لکھتا ہے، شاید وہ ستمبر 94 کی کوئی تاریخ تھی، آخری 5 ستمبر یا 4 ستمبر، جب وہ 15 مہینے پورے ہونے تھے۔ اچھا، اس نے بندے بھیج کے مروانا چاہا لیکن نہیں مرا۔ وہ سو رہا تھا جس کمرے کے اندر، اس کمرے میں سانپ بھی چھوڑا گیا لیکن وہ نہیں مرا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اسی کی اپنی زبانی جھوٹا ثابت کرانا تھا نا۔ اس کا بیٹا بشیر الدین لکھتا ہے سیرت مہدی کے اندر، جب وہ آخری رات آئی تو قادیان کے اندر کوہرام بپا تھا۔ یا اللہ جلدی مارو نو، یا اللہ، رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، اور ہمیں حضرت صاحب نے کہا، مرزے نے کہا یہ کنکریاں لے جاؤ، ہم نے اس پر کچھ پڑھا بھی تھا، اور وہ جو اندھا کنواں ہے وہاں جا کے پھینک کے آ جاؤ، لیکن پیچھے سے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وہ کہتے ہم یہ بھی کر کے آئے۔ جب وہ صبح ہوئی، 15 مہینے پورے ہوئے، صبح ہوئی، اتنا بے شرم آدمی تھا، باہر نکل کے کہنے لگا مبارک کو وچوں مر گیا جے۔ وچوں مر گیا جے یہ کیا ہوتا ہے؟ وچوں مر گیا جے، حالانکہ اس نے کہا تھا اس مدت کے اندر اگر آتھم نہ مرا تو مجھے کذاب بھی کہنا، مجھے دجال بھی کہنا، مجھے جھوٹا بھی کہنا۔ ہم کہتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ سے سچ نکلوایا ہے، تو کذاب بھی ہے، تو دجال بھی ہے، تو بڑا جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے۔ ارے نبوت کی شان دیکھنی ہو تو اللہ کے محبوب کو دیکھو۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے والوں سے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں تمہارے اندر اتنے برس رہا ہوں، تم نے میرے ہر کردار کو دیکھا ہے، ذرا انگلی تو رکھ کے دیکھو میرے کریکٹر پر، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ بھی پوچھا تھا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا،
یہ میں 40 سال تک تمہارے درمیان رہا ہوں، بتاؤ کسی بھی موقع پر تم نے مجھے جھوٹا محسوس کیا یا صادق پایا؟ کہنے لگے جی آپ کو ہر مرحلہ کے اندر ہم نے صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے۔ ہمارے آقا تو صادق تھے، امین تھے، اور یہ تو جھوٹا تھا۔ تو بھئی کیسے ہم تمہیں نبی مان لیں؟ اچھا ہم کیوں چیختے ہیں زیادہ؟ یہ تو آپ سب کو پتہ چل گیا ہے نا کہ حکومت بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے حکومت، جس کی بھی حکومت ہو۔ مثلا پچھلا پرائم منسٹر تھا عمران خان، لیکن پی ٹی آئی والے سارے سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت ہے، بھائی ہماری حکومت ہے، چلو تمہاری حکومت صحیح۔ اب اس سے حکومت چھن گئی تو چانگرا مار دینے سارے کے نہیں مار دے، شور باندھے نے ہائے حکومت گئی، حکومت گئی۔ اس کا تو ٹینور بھی 5 سال کا تھا نا، اور ہمارے آقا کی جو حکومت اس کا ٹینور کتنا ہے؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام تھے پہلے، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب تک تھے سکہ کن کا چلتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، سکہ کن کا چلتا تھا؟ ان کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سکہ بند ہو گیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو سکہ کن کا چلنا شروع ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، آ گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو اب سکہ کس کا چلنا شروع ہو گیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پورے 600 سال بعد نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے۔ آپ نے کہا میں نبی ہوں، اب سکہ کس کا چلنا شروع ہو گیا؟ کیا آج عیسیٰ علیہ السلام کا سکہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کس کا سکہ چلے گا؟ مدینہ شریف چلے جاؤ تو وہاں بھی محمد الرسول اللہ، مکہ شریف چلے جاؤ تو وہاں بھی محمد الرسول اللہ، کراچی چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، 100 سال بعد بھی پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا سکہ کب تک چلے گا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری نوع انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سرکار کا سکہ قیامت تک چلے گا۔ کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا۔ اب اگر درمیان میں ہم کسی اور کو نبی مان لیں، جس طرح کہ مرزا نے کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے اپنی حکومت گنوانے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، اور مرزائیو جتنا مرضی ٹیل لگا لو، ہم اپنی حکومت، اپنے آقا کی حکومت تو ہماری حکومت ہے نا، ہم اپنی حکومت جانے نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو بھئی اس لیے ہم چیختے ہیں کہ نہیں ڈاکہ مت ڈال، ہم تمہیں ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، یہ ڈکیٹی ہے۔
اور نہیں ڈکیٹی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا؟ ہاں آئیں گے، لیکن ان کو نبوت کب ملی تھی؟ سرکار کے بعد کہ پہلے؟ سرکار سے پہلے۔ اور جب وہ آئیں گے تو اپنا سکہ تو چلانے نہیں آئیں گے، وہ بھی سکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہی چلائیں گے۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر ہے، جب آپ دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی سائڈ والے سفید مینارے پر اتریں گے، اس وقت فجر کی نماز کے لیے تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی، حضرت امام مہدی مصلی امامت پر جلوہ فرما ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ایک آدمی کا سر اتفاقاً اٹھ جائے گا، وہ دیکھے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مینار کے اندر تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ وہ چیخے گا آ گئے آ گئے آ گئے، فرشتے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے قدموں پر چل کر سیڑھیاں اتر کے نیچے آئیں گے، امام مہدی ان کو دیکھ کر مصلی چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اس امت کی عزت اسی کے اندر ہے، پہلا امام آپ ہو، میں مقتدی بن کر مصطفیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ میرے لجپال آقا نے بھی فرمایا کیف انتم اور کیف انتم، تمہاری ٹوریں دیکھنے والی ہوں گی، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب مریم کا بیٹا تمہارے اندر تشریف لائے گا، وَإِمَامُكُم مِّنكُمْ، اور امامت کرنے والا میں مصطفیٰ کا امتی ہوگا۔ ہاں، پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور پھر باقی کی نمازیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، لیکن کون سے قانون پر عمل ہوگا؟ قرآن والے قانون پر۔ وہ کون سا سکہ چلائیں گے؟ مصطفیٰ علیہ السلام والا سکہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس نے شیعوں سے سن لیا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے 313 بڑے مخلص صحابی ہوں گے، تو اس نے بھی اپنے 313 مخلص با وفا لوگوں کی لسٹ شائع کی۔ اب مجھے صحیح نمبر یاد نہیں، 153 نمبر پر یا 159 نمبر پر ایک مرید کا نام اس نے لکھا ہے، عبدالحکیم خان پٹیالہ والا۔ کون سا نام ہے؟ عبدالحکیم۔ کہتا ہے میں نے ان سب کا اخلاص دیکھ لیا ہے، میرے بڑے مخلص ہیں یہ، لیکن اللہ کی شان، جس طرح فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا نا اللہ نے، اسی طرح مرزائیوں کے مرزے کے مریدوں میں عبدالحکیم خان بھی آ گیا۔ اس نے جب غور سے دیکھا نا تو اس نے کہا یہ نال تو فراڈی ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بڑا خبیث قسم کا انسان ہے۔ اس نے اپنا ہی دعویٰ ٹھوک دیا اور اس نے کہا 4 اگست یا 5 اگست، وہ تاریخ پھر بھول رہا ہوں ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی تاریخ،
سن 1908 کی 5 اگست سے پہلے پہلے مرزا مر جائے گا، اور مرے گا بھی یہ کسی آسمانی بیماری سے، ہیضہ یا طاعون، یہ اس بیماری سے مر جائے گا۔ مرزا کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، عبدالحکیم میں نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ 5 اگست 1908 سے پہلے پہلے میں مر جاؤں گا، حالانکہ میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، او مرزا میں تیری عمر بڑھانے والا ہوں، تیری عمر کو میں بڑھانے والا ہوں۔ وہ ذلیل ہوگا کتے کی طرح۔ اس نے بہت کچھ گالم گلوچ بھی کیا اس کو۔ اس نے کون سی ڈیڈ لائن دی تھی؟ 5 اگست سن 1908۔ اگست سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ جولائی، اور جولائی سے پہلے جون، اور جون سے پہلے مئی۔ اسلامیہ کالج لاہور کے سامنے گراؤنڈ ہے، وہاں پر جلسہ ہو رہا تھا۔ 25 مئی سن 1908 پیر اور منگل کی درمیانی رات، اور جلسہ میں خطاب کر رہے تھے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف والے۔ وہ خطاب کر رہے تھے، اچانک کہنے لگے، اوے لاہور والوں، مرزا 24 گھنٹے نہیں جے کڈے گا، اے مرزا 24 گھنٹے نہیں جے کڈے گا۔ اس وقت حضرت شاہ صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہلوانے والے نے ایک سید زادے کی زبان سے نکلوا دیا، اوے لاہور والوں، مرزا 24 گھنٹے نہیں جے کڈے گا۔ شور پڑ گیا پورے لاہور کے اندر، اور مرزا اس وقت تھا بھی لاہور کے اندر۔ بس یہ تقریباً یہ رات کے 10 بجے تقریر ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی مرزے کو ہیضہ شروع ہو گیا، پخانے پر پخانہ، پخانے پر پخانہ۔ پہلے بیت الخلاء لے کر جاتے تھے، لیکن اتنا زیادہ شروع ہو گیا، 4 پائی پر انتظام کیا گیا، پخانے پر پخانہ، ہیضہ ہو گیا۔ اور یہ کہتا تھا ہیضہ لعنتی بیماری ہے، یہ مرزا خود کہتا تھا۔ اور منگل کے دن 26 مئی سن 1908 منگل کے دن 10:30 بجے یہ دنیا سے دفع دور ہو گئے، دفع دور۔ اور پھر انجام دیکھنا۔ اچھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی ایسے سے مرا وہ لعنتی موت مرا ہے، جو بھی واش روم میں مرے وہ لعنتی ہوتا ہے، نہ نہ نہ، ہم یہ نہیں کہتے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، کوئی مسجد میں مر جائے تو کیا پتہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، کوئی ہیضے سے مر جائے، کرونا سے مر جائے، طاعون سے مر جائے، چیچک سے مر جائے، کچھ ضروری تھوڑا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں۔ لیکن اس نے کہا تھا یہ لعنتی بیماریاں، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ لعنتی بیماریاں ہیں۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ 26 مئی منگل کا دن سن 1908 دنیا سے چلا گیا۔ اب مسلمانوں کا اجتماع بھی بڑا تھا۔ اب مرزائی اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے نکالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب مرزائیوں نے سوچا کہ اس کو نکالنے کیسے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
ڈیڈ باڈی لاہور ریلوے اسٹیشن پر لے جانے کے لیے وہ ٹٹی جمع کرنے والی جو گاڑی ہے نا وہ منگوائی گئی تاکہ لوگ یہ سمجھیں یہاں سے وہ گندگی جا رہی ہے، تاکہ مرزے کی ڈیڈ باڈی کو نقصان نہ پہنچے۔ پاگل جو پترے تو بڑا کی نقصان ہے، اور انہوں کسی نے مریا تے کی پیا سی، انہوں کسی نے وار تھوڑا کرنا سی۔ پھر اس کے اندر چھپا کر لاہور ریلوے اسٹیشن پر لے گیا، اور ریل کا ایک ڈبہ اس کے لیے ریزرو کیا گیا، اس سے اس کو یہاں بٹالہ لے جایا گیا۔ توبہ۔ اچھا، ایک اہل حدیث عالم بھی تھے، مولانا ثناء اللہ امرسری، وہ بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ آخر اس نے تنگ آ کر، وہ قادیان چلے جاتے تھے، اس کے گھر آ میرے نہ مناظرہ کر، اس طرح ہم نہیں ان کے گھر چلے جاتے، وہ بھی چلے جاتے تھے، آ مناظرہ کر، لیکن مناظرہ کہاں، وہ تو دبک جاتا تھا۔ یہ تنگ آیا تھا بڑا، پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس نے چھپائی، اشتہار چھپایا اس کا، یا اللہ میں اس سے بڑا تنگ آیا ہوں، یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں، اگر میں مفتری ہوں، اگر میں کذاب ہوں، اگر میں دجال ہوں، جس طرح یہ ثناء اللہ مجھے سمجھتا ہے، تو یا اللہ پھر اسی کی زندگی میں مجھے ہیضہ یا طاعون سے مارنا۔ اس نے پیشین گوئی، میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے، یا اللہ مجھے ہیضہ یا طاعون سے مارنا اسی کی زندگی میں۔ اور مرزا کب مرا تھا؟ 26 مئی سن 1908، اور ثناء اللہ امرسری وہ کب فوت ہوئے تھے؟ سن 1948 سرگودے میں، 40 سال بعد۔ اور عیسائیوں سے تو نے مبالہ کیا تو تو جھوٹا نکلا، وہابیوں سے تیرا مبالہ ہوا، بددعا دی تو نے تو تو جھوٹا نکلا۔ پھر اپنا تیرا مرید ملحد عبد الحکیم پٹیالے والا، اس نے بھی دعویٰ کر دیا تھا نا نبوت کا، تو اس کے مقابلے پر بھی تو جھوٹا نکلا۔ اور جب مقابلہ آیا اللہ کے شیروں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، تو پھر بھی تو جھوٹا ہی نکلا۔ اس نے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو چیلنج کیا تھا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا، تو بھی تفسیر لکھ عربی زبان میں بھی تفسیر لکھتا ہوں عربی زبان میں۔ اور یہ بات کسی سنی نے نہیں، شورش کاشمیری نے لکھی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا مرزا اس طرح نہیں، کاغذ پر قلم تو بھی رکھ، اور کاغذ پر قلم میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود تفسیر لکھے گا وہ سچا ہے۔ لیکن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اچھا، حضرت مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بات سنائی تھی کہ جب وہ اسمبلی کے اندر مرزا ناصر احمد آیا نا، پیش ہوا، تو علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ تھا، لیکن ڈائریکٹ کوئی اس پر سوال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تقریر کرتا، محضر نامہ پڑھتا۔ اٹارنی جنرل تھے اس وقت یحییٰ بختیار۔ علماء نے اگر کوئی بات پوچھنی کہنی ہوتی تھی، سوال کرنا ہوتا تھا، تو رکا لکھ کر یحییٰ بختیار کو دیتے، اور یحییٰ بختیار آگے مرزا ناصر احمد سے سوال کرتا۔ وہ پڑھا ہوا بہت تھا مرزا ناصر احمد۔ اس نے ایک دن فرینچ لینگویج میں، فرانسیسی زبان میں تقریر شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا
کہ میں یہاں تو کوئی فرانسیسی جاننے والا ہے ہی نہیں، تو میں کہہ دوں گا میرے سوالوں کا تو جواب ہی کسی نے نہیں دیا، لیکن اس کو کیا پتہ یہاں ایک نورانی بھی تھا، نورانی بھی تھا۔ انہوں نے ادھر اس نے تقریر شروع کی، ادھر انہوں نے کاغذ لیا، شیٹ لی، اور جو تقریر کر رہا تھا اس کو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا۔ اس کی تقریر ختم ہوئی تو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کر وہ یحییٰ بختیار کے سامنے چلی گئی تھی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مرزا ناصر احمد نے محضر نامہ پڑھ رہا تھا، اوپر اسمبلی ہال میں اے سی لگے ہوئے تھے، اے سی، اور روز وہاں صفائی ہوتی ہے۔ اچانک چڑیا کا پر، اور اس پر گندگی تھی، وہ یوں لہراتا ہوا نیچے آیا، اور جہاں اس کا محضر نامہ پڑا تھا نا، جب اس نے کہا نا کہ ہم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، ٹھک اوپر آن کے گرا، وہ گھبرا گیا، آئی ایم ڈسٹربڈ، آئی ایم ڈسٹربڈ، آئی ایم ڈسٹربڈ، یہ کہنے لگ گیا یہ اللہ نے گندگی تیرے منہ پر ماری تھی، اور تیرا پردادا بھی گندگی میں مرا تھا، اور تو بھی گندگی سمیٹ کے چلا جا۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی موت خوشبودار کرے، سرکار کی شفاعت والی خوشبو۔ یہاں تو کافور لگا ہی دیتے ہیں نا، یہ خوشبو کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سرکار کی شفاعت کی خوشبو۔